أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی میں انسانوں کے درمیان میں اور مخلوقات کے درمیان میں معاملات کو لگائے رکھا ہے. انسانوں میں آپس میں کئی غلط فہمیاں بھی پیدا ہوتی ہیں. دل کے اندر ارادے کچھ رکھتا ہے، زبان سے کچھ کہتا ہے. اسلام دین جس چیز کا نام ہے، دل سے عقیدہ رکھنے کے بعد وہی کہنا وہی کرنا. زبان سے ظاہری طور پر کہہ کر متاثر کرتا ہے انسان کو ایک انسان، عملی طور پر اس کو نقصان پہنچاتا ہے. انسان کی زندگی انسان کے بہتر عملی زندگی کے بنیاد پر آخرت کا حصہ یعنی جزا و سزا کو جوڑ کر رکھے ہیں. یہ پہلو کئی طریقے سے قرآن واضح کرتے چلتے ہیں، جس میں ایک شکل جو آخری حد کو پہنچ رہی ہے، آپس میں ہے انسان فکر کا اختلاف، دین کا اختلاف، مذہب کا اختلاف. اس بنیاد کے اوپر انسان آپس میں بھیڑتا ہے، بھیڑتا رہا ہے، بھیڑتے رہے گا، سابق میں بھی ہوا ہے. اسی مفہوم کو آگے پاروں میں چلنے کے بعد سورہ محمد میں ذکر ہے وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ. اے مسلمانوں، چونکہ مسلمانوں کو آخری شکل میں جہاد کا حکم دیا، آخری شکل میں سچ کہہ کر آنے والی مصیبت ظاہری طور پر دنیا میں جو ہوگی اس کو جھیلنے برداشت کرنے کا حکم دیا، چاہے نتیجہ کچھ بھی ہو، لیکن سچ کا دامن مت چھوڑو. حق کی تائید کرو طرفداری میں، ناحق کی طرفداری مت کرو. لیکن اس میں بھیانک مسائل پیدا ہوتے ہیں. تو مسلمان کو خاص طور پر یہ بات بتائی گئی، جیسے خانہ کعبہ کو جب بچانا تھا سارے انسان ہاتھ ہٹا لیے، ہم کو نہیں معلوم. جب وہ اللہ کا گھر ہے، اللہ اپنے گھر کی حفاظت کر لے، اور اللہ نے کر کے بتایا. اس کو قرآن نے ذکر کر کے بتا دیا. دیکھو اللہ تعالیٰ اپنے معاملے آپ نمٹنا اللہ تعالیٰ کو آ سکتا ہے. ہر انسان کی حقیقت کو جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے علم کی بنیاد کے اوپر جو چاہے کر سکتے ہیں. لیکن ایسا کس کے ساتھ ایسا کیوں ہوا، خود انسانوں کے درمیان میں پتہ چل جائے کہ یہ بنیاد تھی. خود انسان کو بھی یقین آ جائے کہ اللہ تعالیٰ عدل و انصاف فرماتے ہیں، اپنی مخلوق پر ظلم و زیادتی نہیں کرتے. اسی مفہوم کو ذکر فرمایا وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ. اگر اللہ کی مرضی ہوتی تو خود کامیابی حاصل کروا دیتے، تم کو ایک دوسرے سے لڑنے بھی نہیں لگا، ایک دوسرے سے ٹکرانے بھی نہیں لگا. لیکن یہ زندگی کا حصہ ہے. کریے جنگ احد سے متعلق کئی چیزیں اب ختم ہونے کو آ رہی ہیں، چند ایک پہلو باقی رہ گئے. صرف 3-4 آیتیں رہ گئی. 121 سے لے کر 180 تک آیتیں ایک ہی واقعے کے اوپر گھوم کر مومن کی ایمان والی زندگی کے مختلف پہلوؤں کی وضاحت چل رہی تھی. کل بات گزری تھی جو مسلمانوں کو جنگ احد کے اندر قتل ہونا پڑا، زخموں سے دوچار ہونا پڑا، کامیابی ملنے کے بعد ہاتھ سے کامیابی کو چھوڑنا پڑا، مال غنیمت پا کر بھی پھر ہاتھوں سے چھوڑنا پڑا.
نہ کامیابی ان کی ہوئی نہ کامیابی ان کی ہوئی، احساس ان کو بھی رہا، جنگ تو ہوئی، ہم نے قابل لحاظ مسلمانوں کو قتل کیا، لیکن ہاتھ میں فتح کا جھنڈا لے کر نکل نہیں سکے۔ مسلمانوں کے لیے بھی یہ ہوا۔ تو اب اس کے بعد والے مسائل جو بیچ میں پیدا ہوئے تھے اس کا ذکر آتے گیا، اور مسلمانوں کے دلوں میں جو خیال آنے لگا تھا جب حق پر ہے تو ایسا ہوا کیوں؟ یہ دعویٰ ہے تم حق پر ہونے کا، حق پر ٹکنے کا کام نہیں کیا، یہ وضاحت کرتی گئی۔ دو چیزیں وضاحت کی گئی، تمہاری غلطی کی وجہ تھی، یہ سزا کے طور پر دیا گیا۔ دوسری بات بتائی گئی فبِإِذْنِ اللَّهِ، اور اس غلطی کی سزا کا دینا اللہ کو منظور تھا۔ تمہارا مارا جانا، تمہارے ہاتھ سے کامیابی کو پھر ہٹا دینا، یہ بھی اللہ کی حکمت تھی، اللہ کی منظوری سے ہوا۔ پھر تیسرا پہلو یہ، اصل پہلو جو انسانوں کے لیے وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، صرف دعوے کے اندر آگے آگے پاک باز بڑے نیک بن کر بتا رہے تھے، عمل کے اعتبار سے بھی لوگوں کے درمیان میں بات کھل کر آ جائے، اس واسطے یہ ساری چیزیں کی گئیں۔ ایسی چیزیں ہوتی رہے گی قیامت تک بھی، سچ ہے تو اس کے لیے کوئی دکھ اور درد نہیں، تو تاکہ لوگوں کو بھی پتہ چل جائے کہ یہ لوگ کن نے منافقانہ چال چلی ہے۔ بشکل مسلمان غیر اسلامی فکر کے ساتھ جیتے رہے، لوگوں کے سامنے ظاہر کیا کہ ہم مسلمان ہیں، نمازیں پڑھ کے بتایا کہ ہم مسلمان ہیں، روزے رکھ کر بتایا کہ ہم مسلمان ہیں، پھر اسلام کے تقاضوں کی تعمیل و تکمیل میں پیچھے رہ گئے۔ تمہارے چلنے کی غلطی سے کئی ایک معصوموں کو بھی جان سے ہاتھ دھونا پڑا، یہ دنیا کا طریقہ ہی ہے، اللہ نے جو بنائے رکھا ہے۔ اسی مضمون کو آگے وقیل لہم، ان کی منافقانہ چال کیا تھی، تھوڑی وضاحت۔ 700 افراد تھے مسلمانوں کے، وہ 3000 تھے، 1000 میں سے چھٹنے کے بعد اب 700 تھے، اس میں 300 عبداللہ بن ابی بن سلول جو منافقوں کا سردار تھا، جس کی وضاحت کل ذکر کر دی گئی، اس کے 300 افراد تھے۔ منع کرنے پر بھی حکمت کے ساتھ اپنے آپ کو شریک کیا۔ تیسرا پہلو ذہن میں جو وضاحت کر دی گئی، مکہ کے فتح ہونے تک جہاد کا اعلان ہوا، ہر مسلمان کے اوپر اب بلانے کی ضرورت نہیں، سر وقت پر اذان ہونے کے بعد نماز کا پڑھنا فرض ہے، ضروری ہے۔ جہاد کے اعلان کے بعد جہاد میں ہونا بھی فرض اور ضروری تھا، نہ ہونے پر وہ کافر دین اسلام سے خارج، فرض تھا، فرض عین تھا، یعنی ہر آدمی کا شریک ہونا۔ سورہ فتح میں اس کی تفصیل آئے گی، جس کو استثناء ایگزمپشن دیا گیا تھا، اندھے کو، لنگڑے کو، انتہائی شدید بیمار، انتہائی شدید جو بیمار ہے اس کو استثناء اجازت دی گئی، لنگڑے کو اجازت دی گئی تھی، اندھے کو اجازت دی گئی تھی، یہ اس کا شریک ہونا ضروری نہیں، اس کے اوپر سے فرض ختم اٹھا لیا گیا۔ ماں باقی عمر کے کسی بھی حصے میں ہو، 15 سال کے بعد عمر کے کسی بھی حصے میں ہو، اس کو شریک ہونا لازم تھا۔ اس بنیاد کے اوپر بھی منافقوں نے، چونکہ اسلام کے کو باقی رکھ کر بتلانا ہے، دکھلانا ہے، یہ شریک ہونے میں مجبور بھی تھے، شریک ہوئے تھے، لیکن دلوں میں ایمان نہیں تھا، سازش کرنا چاہتے تھے، غیر اسلام والوں کی ہمدردی حاصل کرنا چاہتے تھے۔ شریک ہونے کے دو نظریے تھے، ایک تو ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے شریک ہو جائیں، اگر یہ شکست کھا رہے ہیں جن کے ساتھ ہم شریک ہو رہے ہیں، ایسے وقت میں ہم الگ سے ہٹ کر اپنے دل کا مقصد پورا کرتے ہوئے دشمن کا ساتھ دے کر ان کا خاتمہ کر دیں۔
اور اگر یہ جن کے ساتھ ہم شریک ہیں مسلمانوں کے ساتھ یہ کامیابی پا رہے ہیں، ایسے وقت اپنے آپ کو آگے بڑھا کر حاصل ہونے والے مال و دولت میں سے حصے دار حقدار بن جائیں۔ اس قسم کی چالیں جب ان سے یہ کہا گیا کہ تعالوا قاتلوا فی سبیل اللہ، چلو آگے بڑھو اللہ تعالیٰ کے خاطر، اللہ کے لیے، ہمارے تمہارے لیے نہیں، جنگ کرو، لڑو پورے اخلاص کے ساتھ۔ اگر آگے بڑھ کر تم لڑنا بھی نہیں چاہتے تو ایک طریقہ تمہارے لیے اور ہے، ابھی دفاعو، تم اپنے آل و اولاد کی حفاظت کرتے رہو اور دفاع ہماری طرف سے کرو، وہ اس طریقے سے کہ ہمارے اس مجموعے میں تمہارا مجموعے کی کثرت خود ایک طاقتور ہتھیار ہے دشمن کے سامنے، اس میں رعب اور خوف پیدا کرنے کے لیے، جمانے کے لیے، تو ساتھ ساتھ رہو۔ یہ دو باتیں ان سے کہی گئی تھیں تو انہوں نے کہا لو نعلم قتالا، اجی اگر لڑنا ہم کو آتا تو کیا تھا پھر، ضرور ہم تمہارے ساتھ آ کے لڑتے تھے۔ یہاں دو چار پہلو ہیں پورے احادیث سے۔ اصل میں یہ جنگ ہماری نہیں ہے، تمہاری ہے، ہم ساتھ میں آئے ہیں۔ دوسرے کہ ان کی تعداد کے مقابلے میں تمہاری تعداد جو ہے، ایسی صورت میں لڑنے کے لیے آگے بڑھنا، اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے، یہ کہہ کر پیچھے ہٹے۔ دوسرے کہ جنگ مذہب اور دین کے اعتبار سے ہے، اسلام اور کفر کے اعتبار سے ہم رہے یہودی، ہم کیوں لڑیں؟ یا یہ کہ مذاق اڑانے لگے عین وقت پر کہ ہم کو کہیں لڑنا آتا۔ یہ ذکر کرنے کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت کی ساری دنیا میں لڑائی کے اعتبار سے، دنیاوی طاقت کے اعتبار سے یہود ہی تھے، یہودی ہی تھے۔ آج بھی بالواسطہ ساری دنیا پر یہودیوں کا قبضہ، بالواسطہ انڈائریکٹ۔ حتیٰ کہ ہر ایک کے جیب میں پڑی ہوئی رقم کا تعلق بھی اس کے ویالو کو اتارنے چڑھانے میں، گرانے بڑھانے میں، یہ یہودی لابد کا ہی آج بھی عمل اسی گرفت کے اوپر چل رہی ہے دنیا۔ لیکن مکے کے اندر کو جینے کے لیے، رہنے کے لیے ضروری تھا اسلام کا اظہار کرنا، نہ کرنے پر ملک چھوڑ کر جانے کی نوبت آتی، ذلیل و خوار ہو کر جان دینا پڑتا، اس لیے اس قسم کی حرکت کرتے تھے منافق۔ اللہ نے بتایا، اللہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بتایا گیا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رخصت ہو گئے۔ ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ یہ فکر، یہ عادت منافقوں کی ہے، یہ عادتیں کسی میں دیکھ کر ہم فیصلہ دینے کا حکم نہیں جاتی، تو منافق ہے یہ کہنے کی جاتی۔ اب اس طرح سے یہ رہے گی مسلمان اور یہ عادت ہے تو یہ کافر، مسلمان یا کافر، چاہے قوم کچھ بھی ہو، کسی قسم منافق کر کے بتائیے نہیں، کیونکہ نفاق کا ذکر اس کے پہچاننے کے طریقے ہیں، یہ بتائیے یہ عادت، یہ طریقہ، یہ فکر منافقوں کی ہے، منافقانہ چال ہے، منافقوں کی عادتیں یہ ہیں، بتائیں گے یہ عادتیں تمہیں، لہٰذا تم منافق، یہ فیصلہ صرف اللہ کو کرنے کا ہے، تم کو کرنے کا، انسان کو نہیں، فیصلے اللہ کے حق میں، بندے کے حق میں نہیں، بہت احتیاط پر رکھنا ہے۔ علم آ کر انسان بہت آگے بڑھا کر علم ہی کی بنیاد کے اوپر اچت گرنے لگتا ہے، سمجھتا ہے کہ میں نے اچھا کیا، لیکن اس کے لیے باعث وبار اور ہلاکت و بربادی بن جاتی ہے، دنیا میں نہ سے آخرت میں۔ یہ مذاق اڑا کے ہم کو کہاں سے لڑنا آتا جی،
یہ فکر ایسے پیترے بدل کر نقصان پہنچاتے ہیں تو ساتھ دیتے دیتے عین وقت میں جو ہاتھ دینا کہتے ہیں سازشی اصطلاح میں یہ کام کا تھا. یہ کہہ کر یہ انداز گفتگو خود بتاتا ہے جو اب تک اخلاص کا ذکر کر رہے تھے یہ اخلاص نہیں ہے، افلاس ہے، مفلسانہ چال ہے. ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان. اب ایمان کی شکل میں ذکر تھے، یہ جملے سے واضح کر دیا گیا ہے مسلمانوں کے لیے، یعنی انسانوں کے لیے، انسانوں کے بیچ میں. یہ لفظ خود بتاتا ہے کہ یہ کفر سے زیادہ قریب ہیں، دین سے دور ہیں. یعنی مسلمان بھی نہیں، کافر بھی، کیونکہ دشمنی بھی نہیں کرتے، ایماندار سے دوست کی مخالفت کرتے ہیں. یہ پہلو جو ہوتا ہے اس کو نفاق کہتے ہیں. اب جو بہانے بنا کر اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں ہم کو اسی پہ اعتبار کرنا ہے، لیکن اللہ نے بتایا یقولون بافواہہم، یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ اپنے منہوں سے کہہ رہے ہیں، جو دل میں ہے وہ کچھ اور ہے، وہ نہیں بیان کر. لیکن آخر دنیا تک ہم کو اعتبار زبان کا کرے، دل پھاڑ کے تو دیکھنے کی گنجائش نہیں. پیغمبر تھے، اللہ تعالیٰ وہی کا دروازہ کھلا تھا، اللہ تعالیٰ وضاحت کرتے تھے. اور دنیا کے ختم ہونے تک ظاہر پر عمل کرنا ہے. واللہ اعلم بما یکتمون. یاد رکھو تم اپنے رب کے بارے میں جو کچھ تم دل میں رکھ کر جو چھپا کر رکھے ہو، ظاہر کچھ اور کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ بہت خوب جانتے ہیں. جب جانتے ہیں تو اللہ کی گرفت سے کیا بچیں گے کیسا. جنگ ختم ہوئی، نتائج کسی کے گھر میں گھر کے افراد ختم ہو گئے، یتیم ہیں، کوئی بیوہ ہیں، کوئی حالات ہیں، تبصرے ہو رہے ہیں. اس وقت انہوں نے اور اس کے اندر تیل ڈال کر آگ کو بھڑکانے کی کوشش کرتے رہے لوگوں میں. یہ کہتے رہے، یہ اپنے لوگوں سے کہنے لگے جو بیٹھ گئے، جو لوگ نہیں آتے، اگر تم بھی ہماری سن لیتے، جاتے نہیں جنگ میں، آج یہ نوبت نہیں آتی، تمہارا آدمی کا قتل نہیں ہوتا. ایک وہم بس وقصہ ایسے کہے پہلوں سے ہوتا ہے انسانوں کے لیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہہ دو ان سے، ٹھیک ہے اگر نہ نکلتے تو نہیں ہوتا، ٹھیک ہے مت نکلو، گھر میں رہو. کیا تمہارا گھر میں قتل نہیں ہو سکتا؟ کیا گھر میں پیر پھسلا کے تم کو مار نہیں سکتے؟ کیا گھر کی دیوار تم پر گرا کر نہیں مار سکتے؟ گرمی میں فین بڑا اچھا لگ رہا نا، یا چیک کرتے ہیں آپ. طریقہ ہے، جس موسم میں فین زیادہ چلتے ہیں خرابی نہ ہونے کے باوجود بھی ایک مرتبہ اس کو چیک کر کے نٹ بٹوں کو چیک کرنا رہتا ہے. آفت آنے سے پہلے اطلاع دیتی نہیں. جب کسی گر کر کسی کے دو کی گردنہ کاٹے زخم کرے تو پھر ہم جائزہ لیں گے، ہماری عادت ہے. جیسے بلدیا کرتی ہے، وہاں روڈ کے اوپر کوئی ٹکر کھا کے مر گیا تو دوسرے یا تیسرے دن دیکھو ایک بریک بن جاتا ہے. ان کا ایک ہی علاج. مدرسہ نور کے پاس جب مطلب چھٹنے کے بعد لڑکیاں گزر رہی تھی، 3 لڑکیاں ایک ساتھ گاڑی میں آ گئی. 3 دن کے بعد دیکھا کہ ایک ساتھ 3 بریکر پڑے ہوئے اس میں، کیونکہ 3 مرے تو 3 بریکر ڈال دیے اس میں. اب بات پرانی ہوگی، اب اس کو ہٹا دیا، پھر کچھ ہوا تو ڈال دیتے. اللہ نے عقل دیا انسان کو احتیاط کے تو ایسا نہیں کرتے. تو اسی طرح یہ بھی کہے اللہ تعالیٰ فرماتے کرو، چلو بچ جاؤ. عام معاملات میں اپنے آپ کو جان بچانے کے لیے، دنیا اور دنیا کی لذتیں اٹھانے کے لیے عین وقت پر ساتھ مت دو، ہاتھ دے کر ہٹ جاؤ، بہانے کر کے ہٹ جاؤ، کچھ بھی ایک چیز کہہ کر ہٹ جاؤ، اور آپ بتا دو کہ تم ہمیشہ بچ جاؤ گی. کہہ دو ان سے اب تمہارے اوپر سے آنے والی موت کو تم ٹال کر بتاؤ اگر واقعی سچے ہو. یہ عقیدے کو مضبوط کرنے والی بات. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک مرتبہ ایک جھگڑا لے کر آئے 2 افراد. راستے میں ایک پرانی دیوار تھی، آپ بیٹھ گئے، چلو مسئلہ پیش کرو. کسی نے کہا دیوار بہت پرانی، کبھی بھی گر سکتی ہے، یہ خطرہ ہے، نہیں بیٹھنا چاہیے. تو آپ نے
چلو بیٹھو مسئلہ پیش کرو، دونوں کا جھگڑا سنے، تصفیہ کرے، تصفیہ کر اٹھے، اٹھ کر 10-15 فٹ بھی آگے نہیں بڑھے، دیوار گری، کسی کو نقصان نہیں ہوا، دیوار گری۔ اب ان کی زندگی خاص ایک پہلو نے کئی طریقے ہیں۔ ماہر نجومی نے بتا دیا جب آپ خلیفہ تھے، آج آپ کا گھر سے باہر نکلنا ٹھیک نہیں ہے، یقیناً سارے کڑیاں بتاتے ہیں کہ اب حادثے 2-4 ہوں گے، آج آپ گھر سے مت نکلیے۔ انہوں نے کہا کہ تقدیر اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، میں اس کی پرواہ نہیں کرتا، نکلے، شکل پیدا ہوئی لیکن نقصان سے بچے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تقدیر کے اندر جو چیز ہے اس مرحلے سے انسان کو 2-4 ہو کر ہی رہنا ہے۔ اگر تمہارا یہ دعویٰ اس پہلو کے اندر، یہ اصول کے اندر تم سچے ہو، چلو اسی طرح سے محفوظ بن کے گھر کے اندر بیٹھ کے پانی پڑا تو کھڑکی میں سے جھانک کر مزہ لو، پانی گر کر مزہ لو، موسم کی پہلی بارش ہو تو باہر نکل کر بھیگنے کا بھی حکم ہے، کیونکہ بے چینی اللہ کی رحمت کے لیے، رحمت کا استقبال رک کر کرنا ہے، بار بار بھیگنا بھی نہیں ہے، اس لیے پانی پڑا تو بھاگنا بھی نہیں ہے پہلی بارش میں، بعد میں تو چلتے رہے گی۔ ہم چاہتے بھی ہیں، استقبال کرنا نہیں بھی چاہتے، سمجھ کا فرق ہے، یہ حادث والی بات ہے، اور دوسری چیزیں الگ الگ ہیں۔ لہذا شیشے والوں مکانات سے، اونچے اچھے مکانات سے جھانک کر دیکھنا انتہا درجے کی بزدل قسم کا، وہ فطرت کو قدرت کو سمجھتا نہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اب اس کے بعد سے 2-3 آیتیں باتیں ختم ہونے والی، اب نتیجہ ایک بتانا ہے، جو قتل ہو گئے ان کا کیا ہوا، جو مر گئے ان کا کیا ہوا۔ انسان مرتا ہے یہ بات طے ہے، موت میں فرق ہے۔ تو ہر مردوں سے بارے میں، مردوں کے بارے میں کیا ہے، جو مر گیا مردہ ہے، ولی مرا بھی تو مردہ، پیغمبر مرے بھی تو مردہ، ظاہری موت، نیک آدمی مرا بھی تو مردہ، نیک آدمی مرا بھی تو مردہ، برا آدمی مرا بھی تو مردہ۔ بندے نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مریدوں کی تربیت کے لیے، عام تقریر کے لیے نہیں، پبلک کے لیے نہیں، اپنے مریدوں کی تربیت کرتے ہوئے وہ تربیت نامے میں مطالعہ کیا تو اس میں لکھا ہوا ہے، اس کو تاکید کر رہے ہیں، دیکھ تو صبح کے وقت پر یعنی نہار، جس کو بریک فاسٹ کرتے ہیں، اس میں کسی مردے کے نام کا کھانا ہرگز مت کھا۔ یہ ان کے اپنے تھے، قرآن کی بات، حدیث کی بات نہیں بتا، انہوں نے اپنے مریدوں کو ایک سبق سکھا رہے ہیں پڑھا۔ مریدوں نے پوچھا کہ حضرت ہوتے ایک بزرگ کا تبرک ہے نا، تو آپ نے یہ الفاظ پڑھے، ہاں میاں بزرگ کا تبرک ہے، وہ بزرگ بھی تو مردہ ہی ہے نا، نہار مت کھا۔ جیسے افطار کے وقت بھی حلال پاک طیب سے روزے کا ایک کھلنا، اب شہری زندگی میں 20 قسم کے اس میں شریک ہونا بھی ہمارا ایک اعزاز ہے، کسی پورے ہم کو خاص کر کے اہتمام کر کے بلایا گیا ہے، ہم تشریف لے جاتے ہیں، مسئلہ آیا تو کہنے لگی میں اپنے جیب میں ایک کھجور رکھ لیا ہوں اپنا، سب سے پہلے روزہ اپنے کھجور سے کھولوں گا، پھر اس کے بعد وہ پکوں گا، پہلے اس کو ہاتھ میں لگاؤں گا۔ یہ اپنے محلے کے لوگوں کی بات ہے، خیال اور فکر کی بات ہے۔ کبھی بھی کوئی چیز ذکر کی، ایک فائدہ خرابیوں کو ذکر کرنا، نام نہیں ذکر کرنا، نام آتے غیبت ہوتی، چاہے ذکر کرنے سے وضاحت ہو جاتی کیوں نہیں، غیبت سے پوری طرح بچنا، نام کے ساتھ ذکر کرنا تو صاحب کے سامنے ذکر کرنا ضرورت ہے، نفس مسئلے کو ذکر کرو، تاکید کے لیے، تلقین کے لیے، اسی طرح عام زندگی کے اندر بھی کسی کا نام نہیں کرنے کو، غیبت کے بہت بڑے گناہ میں مبتلا، تاکید تعلیم کا ایک طریقہ ہے،
حکایت واقعات کے ذریعے سے. بچوں کی تعلیم و تربیت کا ہے جس کو آپ کہانیاں کہتے ہیں. بچوں کی جتنے کہانیاں ہم یہ شروع کرتے ہیں. ایک راجا تھا تھے تو تھا دنیا پیدا ہونے سے پہلے تھا یا دنیا ختم ہونے کے بعد آئے گا یا آج تھا کل تھا کبھی آج تک کسی نے نام نہیں بتایا. ایک تعلیم کا تربیت کا ایک چیز کو آسانی سے سمجھنے کے لیے ایک طریقہ ہے. لیکن دین والی باتوں کو فرضی کہانیوں پہ ذکر نہیں کریں گے. ہر چیز کا ایک پہلو ہے. تو اب وہ پہلو جو ان مردوں کے ساتھ کیا ہوا, جو مردے کہتے مر گیا نا کیا کر لیتے, یہ سارے خیالات وہ ہم کو دور کرنے کے لیے یہ خاص مضمون ہے. سورہ بقرہ میں انتہائی اختصار کے ساتھ گزرا تھا. وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. بس اتنا مفہوم گزرا. جو دوسرے پارے میں سورہ بقرہ میں جو لوگ اللہ کی راہ میں مر گئے ہیں تم ان کو مردے مت بولو. اجی تمہاری نظر میں مردے ہیں, ایک نوعیت دوسری ہے, وہ مر کر بھی زندہ ہیں. ان کی زندگی کی نوعیت کا سمجھنا تمہارے فکر اور فہم سے اونچی بات ہے, سمجھ میں نہیں آئے گی. اتنا ترجمہ وہی مفہوم یہاں 2 تا 3 آیتوں میں اس کی وضاحت کی گئی جس کی تفصیل جو ابھی آیتوں میں آئی ہے.